نبی جس کو تلووں میں رکھ لے اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے اس حسین کا مرتبہ کتنا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سے میرے ساتھ مل کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں کہ اتنی زور کی بارش آدھی رات کے بعد ہو رہی ہے، لیکن کوئی گھر جانے کی بجائے بیٹھنے جگہ نہیں ہے تو امام کے نام پہ آپ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہونے جن کو پنڈال میں جگہ نہیں، بیچارے وہ پلاسٹک سر پہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کے سر پہ پلاسٹک نہیں ہے، ظاہر میں تو پلاسٹک ہے لیکن باطن میں امام حسین کی رحمتوں ان کے کرم کا سایہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ان کے سائے میں ہے، وہاں بھی ان کے سائے میں ہے، لیکن میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا کیونکہ رات کے وقت بھیگنے کے بعد صحت بہت اچھی نہیں رہ سکتی، اور چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ہماری جماعت کے بڑے اچھے خطیب حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل گفتگو کی ہوگی۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزرنا چاہتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی نہیں، صرف دو باتیں، اس لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ہمیں وقت پر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنا بھی ہے۔ صرف دو باتیں۔ دنیا کے اندر دو لوگ ہیں اور دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ دنیا دو گروپ میں تقسیم ہے۔ 61 ہجری کے بعد دنیا ہمیشہ دو گروپ میں مانی گئی ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے۔ اب دنیا کو یہ پہلے کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کسے کہتے ہیں۔ یزید ایک انسان ہے اور انتہائی موٹا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کی چمڑی بہت سفید بھوری بھوری تھی، اور اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے، جیسے سور پر بال کثرت سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یزید کے اوپر بال تھے، اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو یزید کے اندر موجود نہ ہو۔ صرف ایک بات سے آپ کو یزید کی برائی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے، آپ کے اس بنگال میں یا ہمارے مہاراشٹر میں یا ان کے یو پی میں آپ کسی کو بھی چیک کریں، آدمی کتنا بھی گر جاتا ہے لیکن ماں کا تقدس کبھی پامال نہیں کرتا۔ یزید اس پاپی، بدترین اور خبیث مردود انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ اس کی پاپ کی گندی نگاہ سے اس کی سوتیلی ماں بھی محفوظ نہ رہی۔ اس نے اپنے والد کو جو صحابی تھے بڑھاپے میں دکھ دیے، تکلیفیں دی، اذیت دی، اس اعتبار سے کہ اللہ اکبر، اپنی ماں پر اس نے پاپ کی نظر ڈالی۔ یہ یزید ہے، یزید۔ اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے، پتھر مارے گئے کعبۃ اللہ پر۔ اسی طریقے سے اسی پر بس نہیں، رسول اللہ کے روضے کے قریب اس نے جانور، گھوڑے، اونٹ بندھوائے، اور گھوڑے اور اونٹوں نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے حکم سے یہ وہ انسان تھا جسے یزید کہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علماء اہل سنت یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماں
पे पाप की नजर डालने वाला, वो रसूलुल्लाह के मदीने की हुर्मत को पामाल करने वाला, वो काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने वाला, उसे यजीद कहते हैं। और हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन वो है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में उठाया, यानी माँ के शिकम से निकलकर। इमाम हुसैन की अजमत को समझो, माँ के शिकम से निकलकर सबसे पहले इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के बाद जिस मर्द की गोद में दिया गया है, वो गोद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद आप इस अजमत को समझ नहीं पा रहे, तो मैं एक जुमला कहूँ आपके सामने। अल्लाह अकबर, नबी की गोद को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, आप सब ईमान वाले हो, आशिकान रसूल हो, बोलो ऊंट के चमड़े से जो नालैन बनती है, वो नालैन अगर 1 मिनट के लिए नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, तो हम कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी जिसको तलवों में रख ले, नबी जिसको तलवों में रख ले, उस नालैन का मर्तबा इतना बड़ा है, तो नबी जिसको अपनी गोद में उठाते हैं, उस हुसैन का मर्तबा कितना। या हुसैन, 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 या हुसैन। कितनी अजीम हस्ती है इमाम हुसैन, और इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, चेहरा ऐसे चमकता था कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में लोग जंगल में रास्ता तय कर लिया करते। सोचे कितने खूबसूरत होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। गौर फरमाए कितने अजीम है। और एक बात आपके सामने और कह दूं, अरे हमने और आपने पहली ग़िज़ा क्या खाई? हमें पहला खाना खाने को क्या मिला, पहली ग़िज़ा खाने क्या मिली? तो आप सब कहेंगे किसी को खजूर मौलाना ने चबा करके हमारे मुंह में डाली, किसी को शहद चटाया गया, या खजूर मुंह में डाला गया, या शहद चटाया गया, या ज्यादा से ज्यादा और कुछ मुयस्सर नहीं था तो माँ का दूध ही पिला दिया गया। कोई पहली मर्तबा दूध पीता है, कोई शहद पीता है, कोई चबाई हुई खजूर खाता है, लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम हुसैन की अजमत को देखो। जैसे ही रसूलुल्लाह की गोद में आए, अभी हुसैन ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और नबी ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी, और इमाम हुसैन अपने नाना की जबान को ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चे माँ का दूध पिया करते हैं। मदरसे में जाने से पहले रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाकर वो सारे उलूम इमाम हुसैन के सीने में डाल दिए जो अल्लाह ने मेरे नबी के सीने में अता फरमाए थे। अब पता चला इमाम हुसैन कौन है। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। इमाम हुसैन वो है, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बात दूसरी आ रही है और ख़त्म हो रही है, तवज्जो करना। हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। तवज्जो है आपकी, बात आखिरी कर रहा हूँ, तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो है, मेरे नौजवान भाइयों की तवज्जो है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी। हर इंसान के अंदर एक हुसैन मौजूद है और एक यजीद मौजूद है। करबला की जंग आखिरी मर्तबा करबला में नहीं हुई, करबला की जंग हर लम्हा हो रही है, हर पल हो रही है, हर साथ हो रही है, हर वक्त हो रही है, और दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। इमाम हुसैन भी मौजूद है, यजीद पलीद भी मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मजाजन समझाने के लिए हमारे सूफिया ये कहते हैं कि दिल इंसान का, आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे ना,
بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل بات میں کرنے لگا ہوں صوفیاء کرام کی۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کا، بولے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ دل حسینیت ہے۔ دل کیا ہے؟ بولو بھائی، دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ اور نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس کو نام دیا گیا یزید کا۔ نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی۔ اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ بس آخری بات میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار۔ روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں۔ اب آپ اگر باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لے تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے، مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کا نام لے لو، کیونکہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسنی حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا، کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے اوتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دینا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے۔ حسن و حسین شہزاد خان رسول جنت میں جائیں گے۔ بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ سب مل کو بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لعنتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟
اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ اب سنیے سنیے، غور سے سنیے، رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا۔ نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آغاز کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ، بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا۔ تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں، تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر، نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو، حسینی۔ آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے، وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے، اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کرے تم سب حسینی ہو، تمہاری نسلیں حسینی رہے، لیکن ایک بات تو سچی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بولو، یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا، یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا، یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا، یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا۔ میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، سفر میں دل نہیں لگتا، تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا۔ سوچو، جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا، امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی، اسلام بچایا، دین بچایا۔ اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں، اتنے بھولے مت بنو۔ اب نماز یزیدیت نہیں ہے، نماز حسینیت ہے۔ اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو، چاہے محرم کے 10 جلسے نہیں 100 جلسے کر لو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو، لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتاؤ، میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی، امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے، امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں اتنی بارش میں بھیگ بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو، جلسہ سن رہے ہو نا، سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے۔ بولو، جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ
منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بنگال والوں، جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا، رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے۔ ارے نادان، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے۔ توجہ، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے۔ حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ بتاؤ اس میں کوئی شک ہے؟ امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں گئے۔ عیسائی بھی اگر امام حسین کے اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین۔ کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا، دوسرے نہیں دیکھتے۔ حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے، شیطان بھی دیکھ لے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے، عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے۔ اور وہ سجدہ کیا امام حسین نے، اور ہم آج سجدے سے دور ہیں۔ شربت حسینیت نہیں ہے صرف اس لیے کہ حسین پاک نے شربت بانٹا یا نہ بانٹا، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ توجہ ہے، جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم تو بانٹتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں ہم صرف 10 محرم کو نہیں، اللہ کا شکر ہے، ریاکاری کے نہیں، اللہ کا شکر، ہم 10 محرم 10 کے 10 دن بانٹتے ہیں شربت۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم شربت والے، لیکن ایک بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شربت بانٹا یا نہیں بانٹا اپنے نام پر، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں، لیکن امام حسین نے سجدہ کیا، اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ہے حسینی، لیکن سجدہ نہ کرنے والا، تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے؟ حسینی آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے۔ میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے، اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے۔ ناڑا خریدا جاتا ہے، ناڑا حسینیت نہیں ہے۔ کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے اور بیچے جاتے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے، یہ حسینیت ہے۔ اس لیے اگر حسینی بننا ہے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ شاید اس قلندر بے نوا، اس کوثیت مآب کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، تم پچھتاؤ گے۔ مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا، اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا، امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، نماز سے دور بھاگنے والوں، ناپاک کھڑے رہنے والوں، پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، گندے اور شہوانی گانے سننے والوں، یاد رکھنا جوا کھیلنے والوں، موبائل پر گیم کھیلنے والوں، اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں
ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا بچپن سے سن رہے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نان کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی، صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے، یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے لیے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کربلا کیا ہے، توجہ بتا دوں کربلا کیا ہے۔ ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجئے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے، وہ کرب